خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا۔ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اور خصوصاً ہمارے عامر بھائی کی، کہ خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا۔ میرے مولا نے جب تک روح پیغمبر نہیں دیکھا۔ یہ کیا کہتے ہو زور بازو حیدر نہیں دیکھا؟ یہ کیوں کہتے ہو زور بازو حیدر نہیں دیکھا؟ فقط 2 انگلیوں پر کیا در خیبر نہیں دیکھا؟ اور فقط ایک بار لکھا تھا علی اور پا لیا سب کچھ، ابھی تو 110 بار لکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ بھنور میں پھنس کے تنکے کا سہارا ڈھونڈنے والے، بھنور میں پھنس کے تنکے کا سہارا ڈھونڈنے والے، ارے نادان تو نے یا علی کہہ کر نہیں دیکھا، ارے نادان تو نے یا علی کہہ کر نہیں دیکھا۔ ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ روحانی نورانی عرفانی محفل اس روحانی نورانی عرفانی شب میں، کہ جو ممکنہ شب قدر بھی ہے پاکستان میں، اور جو شب جمعہ بھی ہے، جو عشرہ جہنم سے آزادی کی پہلی شب بھی ہے، اور جو شہادت مولا علی حیدر کرار کی شب بھی ہے، اور آج کی شب اتنی ساری نسبتوں کا گلدستہ پیش کر کے ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ہم عائشہ بائی مرحومہ کو، جو ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے اس مقدس معطر محفل میں عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر نعمت افطار کے میرے ساتھ جو 2 علماء ہیں، ان میں سے ایک روح رواں، اور ماشاءاللہ عالمی مبلغ اسلام، انہیں دنیا الحمدللہ جانتی ہے، کیونکہ دنیا کے کئی ممالک میں جا کر تبلیغ دین اور محبت رسول لوگوں کے دلوں میں اتارنا یہ ان کا خاصہ ہے۔ خوبصورت اور بے باک اور مدلل کلام کرنے والی شخصیت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے آج کی اس نشست میں۔ مولا علی کے فضائل اور مناقب انشاءاللہ جب آپ علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور حیدر کرار کی محبت ایک بار پھر آپ کے دلوں میں امنڈ آئے گی۔ اور میں جناب محمد فاروق مہروی صاحب، جو کہ خیرپور ٹامے والی سے الحمدللہ کراچی تشریف لائے ہیں، اس رمضان بھی عالمی شہرت یافتہ سراخان رسول ہیں، the most senior نعت رائٹر آف پاکستان، میں انہیں کہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک عرصہ دراز سے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ ان کا ایک اپنا مخصوص انداز ہے، اور اسی انداز کو ایک بار پھر آپ حضرات سماعت کریں گے۔ میں دعوت نعت دے رہا ہوں، دعوت نعت و منقبت محمد فاروق مہروی صاحب کو۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب اپنا خطاب فرمائیں گے۔ بہت شکریہ سید سلمان صاحب۔ میں بہت مشکور ہوں حاجی عبدالرؤف صاحب کا، بھائی عامر فیاضی صاحب کا، جن کے توسط سے، جن کے حکم پہ مجھے یہاں حاضری کے شرف حاصل ہوتا ہے، اور دعا کرتا ہوں اس بابرکت رات کے صدقے خدا کی قسم ماں ہوتی ہے۔ بے شک اللہ پاک حاجی صاحب کی والدہ محترمہ اماں عائشہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ حضور کی ساری امت کی بخشش فرمائے۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے تو سب کچھ ہی آقا آپ ہیں، صرف آپ ہیں۔
سے لگاؤں آپ کے ہوتے ہوئے اور لو کس سے لگاؤں آپ کے ہوتے ہوئے میرے دکھ کو اور کوئی چارہ گر سمجھے گا کیا میرے دکھ کو بھائی سبحان اللہ اور کوئی چارہ گر سمجھے گا کیا زخم دل کس وہ دکھائیں ہائے 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 دکھائیں سبحان اللہ زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھاؤں آپ کے ہوتے میرے تو دکھ درد کے واحد مسیحا آپ ہیں میرے تو دکھ درد کے واحد مسیحا آپ ہیں اور میں کس کو بلاؤں اور میں کس کو بلاؤں آپ کے ہوتے ہوئے جو ستم مجھ پر ہوئے ہیں وقت کے ہاتھوں حضور جو ستم مجھ پر ہوئے ہیں وقت کے ہاتھوں حضور اور میں کس کو بتاؤں اور میں کس کو بتاؤں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جاؤں آپ کے ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ منقبت مولا علی جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ زمین بولی زمن بولا ہائے 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 کیا انتخاب ہے بھائی سبحان اللہ علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا علی مولا درو دیوار کعبہ سے صدائے یا علی آئی ہر ایک مومن کا من بولا علی مولا علی مولا ہر ایک مومن کا من بولا علی مولا علی مولا شہنشاہ
शहंशाहों से जब पूछा शहंशाही मिली कैसे, हाय हाय हाय, शहंशाह से जब पूछा, वाह वाह सुभान अल्लाह। हर एक शाहे ज़मन बोला अली मौला, अली मौला। हर एक शाहे ज़मन बोला अली मौला, अली मौला। नकीरों ने वाह वाह वाह, नकीरों ने अभी था पूछना मुझसे सवालों का, मगर मेरा कफन बोला अली मौला, अली मौला। मगर मेरा कफन बोला अली मौला, अली मौला। नकीरों ने सुभान अल्लाह, नकीरों ने वाह वाह सुभान अल्लाह। अभी था पूछना मुझसे सवालों का, मगर मेरा क्या बात है फारूक भाई। कफन बोला अली मौला, अली मौला। कसीदा जब पढ़ा मैंने अली मौला का महफिल में, अली का हरी सजन बोला अली मौला, अली मौला। अली का हरी सजन बोला अली मौला, अली मौला। अली का नाम लिखा जब, अली का नाम माशाअल्लाह। लिखा जब जा रहा था शेर में आबिदी, अच्छा मेरा अपना ही फन बोला अली मौला, अली मौला। कली बोली चमन बोला। चमन बोला अली मौला, अली मौला। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमा सब कुछ किया तुमने अली की ज़र्ब के सदक़े। आप सबकी तवज्जो और ख़ास तौर आमिर भाई पूरी महफिल की तवज्जो। जमा सब कुछ किया तुमने अली की ज़र्ब के सदक़े। मुअर्रिख़ आज भी इस बात को तस्लीम करता है, तुम्हारे और अली के ज़र्फ़ में सदियों की दूरी है। तुम्हें तफरीक आती है अली तक़सीम करता है, तुम्हें तफरीक आती है अली तक़सीम करता है। मौला अली की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश किया गया और हैदर कर्रार की बारगाह में बंदा मुर्तज़ा अली हस्तम हज़रत अल्लामा मौलाना लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि महफिल से वाज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाह। सैयद सलमान गुल साहब माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत हमारे सारे साथी पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला बरकतें रहमतें अता फरमाए। और ख़ास तौर पर जो आज की महफिल पाक की साल सवाब है हमारे मोहतरम हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब की वालिदा मरहूमा हाजियानी आयशा भाई, अल्लाह तबारक व तआला उनकी क़ब्र पर रहमतों को नज़ूल फरमाए। आमीन। हमारे आमिर भाई इस महफिल के लिए बहुत कोशिश और बड़े दिनों से मोहब्बत से दावत दे रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनको अजर अता फरमाए। सब साथियों का पढ़ना अल्लाह ताला सैयद सलमान गुल साहब आपकी मोहब्बतों को अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا. بآواز بلند درود و سلام اللهم صل اللهم على صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. حمد و ثنا کے بعد سامعین کرام ناظرین کرام، آج کی رات نہایت ہی مبارک و مقدس و محترم رات ہے اور تاخراتوں میں سے ایک رات رمضان کا آخری عشرہ اور اس کی نسبت مولا کائنات کی شہادت کے ساتھ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کسی نسبت کو بھی دیکھیں، آپ کی حیات طیبہ کے اس بچپن کو دیکھیں کہ جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دیجئے، تو حضور بار بار جب اپنے خاندان والوں کو بلا رہے تھے تو بار بار مولا کائنات علی المرتضیٰ کھڑے ہو رہے تھے کیا کہنے، سبحان اور عرض اللہ. کر رہے تھے یا رسول اللہ میں بہت کمزور ہوں، چھوٹا ہوں، چونکہ بچوں کے اندر سب سے پہلے جو ایمان لانے کا اعزاز ہے وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو. سبحان اللہ. خواتین کے اندر سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور مردوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں کے اندر حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو بچوں کے اندر یعنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی زندگی کی بلوغت، اور جب انسان مکلف ہوتا ہے خاص طور پر وہ ایک لمحہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی کسی نماز کی قضا میں یا کسی چیز میں نہیں گزرا ہے، بلکہ آپ کی تو زندگی ایسے شروع ہوئی کہ آنکھیں کھولی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنے، حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنی کفالت کے اندر لیا ہوا، اور بچپن ہی سے اندر آپ نے اسلام قبول کر لیا. جب بار بار حضور فرماتے رہے کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا تو بار بار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کھڑے ہوتے. اور پھر جب معصور ہوئے شیب ابی طالب کے میں، اس میں دیکھیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصیات کا انتخاب کیا، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ایک اہم ترین کام کے لیے منتخب کیا. فرمایا کہ علی یہ تمام اہل مکہ کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں لو، رات کو سو جانا اور یہ صبح سب امانتیں دے کر تم بھی آ جانا ہجرت کر کے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایمان دیکھیں آپ، یہ آپ کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضور سے محبت کتنی ہے، حضور سے عقیدت کتنی ہے، حضور پر ہر چیز کو وارنے کے لیے کیسے تیار ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ حضور کا بستر اس دن پھولوں کے سیج نہیں بلکہ مقتل بنا ہوا، اللہ. لیکن فرمایا خدا کی قسم حضور نے فرمایا علی یہ سب چادر لو. فرمایا میں اس چادر کو اوڑھ کر سو گیا، زندگی کی بہت ساری راتیں گزری لیکن ایسی چین کی نیند کبھی نہیں آئی. فرمایا تھا تو وہ مقتل، لیکن چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی امانتیں دے کر آ جانا، فرمایا خدا کی قسم میرا ایمان تھا کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہل سکتا ہے لیکن حضور کا ارشاد نہیں بدل سکتا ہے. مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے سب کی امانتیں دی اور میں بھی ہجرت کر کے آ گیا. سبحان اللہ. میں یہاں پر ایک ناظرین کرام کو پیغام دینا چاہتا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد والامین ہے. اتنی بڑی جنگ لگی ہوئی ہے، حضور کے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ سب کی امانتیں دے کر آ جانا. اور آج اگر ہم لوگوں کی امانتیں کھاتے پھریں اور پھر حضور کا نام لیں، مولا کائنات کا نام لیں، محبت کی ان کا دم بھریں، اور کام ہمارا یہ ہو کہ دنیا جہان کے لوگوں کی امانتیں کھاتے رہیں، تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے.
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ شریف آپ تشریف لے آئے. مدینہ منورہ شریف کے اندر انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کے درمیان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مواخات قائم کی, بھائی بھائی بنایا, سب کو سب کا بھائی بنایا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روتے ہوئے حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو, ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا, آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. حضور نے جب آنکھوں کے اندر آنسو دیکھے تو فرمایا علی میں تجھے کس کا بھائی بناتا, علی میں تجھے کس کا بھائی بناتا, انت اخی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا علی تو میرا دنیا و آخرت کے اندر بھائی ہے, اس مواخات کے اندر میں تجھے کس کے ساتھ شامل کرتا. فرمایا تو میرا بھائی ہے, فرمایا دنیا و آخرت کے اندر میرا بھائی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا, اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتح خیبر بنایا. خیبر کا قلعہ جب فتح کرنے کی باری آئی, حملہ ہوا ایک مرتبہ, سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, قلعہ فتح نہیں ہو رہا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, حضور نے فرمایا کہ صبح میں اس شخص کے ہاتھ میں پرچم اسلام دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فاتح خیبر بنائے گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری وہ رات بڑی تڑپتے ہوئے گزری کہ صبح کس کا قرآن کھلتا ہے, کس کے ہاتھ میں پرچم جاتا ہے. اور فرمایا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سند ہو جاتی. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ رسول سے ہم محبت کرتے ہیں, لیکن حضور نے فرمایا اللہ رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں. فرمایا یہ سند ہو جاتی. اور بس صبح ہم جا کر سب آگے بیٹھ گئے, ہر شخص حضور کے لمحہ مبارک کو دیکھ رہا ہے. ابھی حضور کس کا نام لیتے, کس کا نام لیتے. حضور نے فرمایا آئینہ علی. سبحان اللہ. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی آنکھوں کے اندر تکلیف ہے. فرمایا علی کو بلاؤ. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا گیا. حضور نے سامنے بٹھایا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری مسلم کی حدیث, حضور نے اپنا لبھہ مبارک آپ کی آنکھ کے اندر لگایا. بس لبھہ مبارک کا لگانا تھا کہ جیسے کبھی درد ہی نہیں ہوا. حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کے اندر پرچم اسلام دیا. فرمایا کہ ہدایات عطا فرمائیں. فرمایا علی اٹھو اور اللہ کا نام لے کر. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب خیبر کی طرف آگے بڑھے, خیبر کا وہ قلعہ اور قلعے کا وہ دروازہ جس کو کئی دنوں سے لوگ بڑی کوشش کر رہے تھے, اس دروازے کو ہٹانا بہت مشکل تھا. اور وہ مرحب جو خیبر کا سردار تھا کہنے لگا کہ میرا نام مرحب ہے اور میں یہ ہوں. مولا کائنات نے فرمایا کہ تم مرحب ہے تو سمیتنی امی حیدرہ, میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہوا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اٹھایا اور قلعہ خیبر کو آپ نے فتح فرما دیا. اللہ نے آپ کو فاتح خیبر بنا دیا. والسابقون الاولون کے اندر دیکھیں تو مولا کائنات نظر آتے ہیں, ہجرت میں دیکھیں تو مولا کائنات نظر آتے ہیں, مواخات میں دیکھیں تو مولا کائنات نظر آتے ہیں, اور قلعہ خیبر فتح کرنے میں دیکھیں تو مولا کائنات نظر آتے ہیں. بدر میں دیکھیں, احد میں دیکھیں, حنین میں دیکھیں. اللہ اکبر. جہاں جہاں میرے آقا ہیں, جہاں حضور کے یار ہیں, وہاں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی, اپنی نور نظر, اپنی لخت جگر, الا ترضین یا فاطمہ ان تکونی سید نساء اہل الجنہ. اللہ اکبر. جنتی عورتوں کی سردار, اپنے جگر. فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے دل کا چین ہے, میرے دل کا سکون ہے. فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ مصطفیٰ کریم چل رہے ہیں. بشیتہا کا بشیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ اکبر. وہ اپنی پیاری بیٹی آپ نے, سب کی تمنائیں تھی کہ ہمیں حضور کی نسبت مل جائے. حضور نے فرمایا اے فاطمہ, میں نے تیرے خاندان میں سے اور اپنے خاندان میں سے ایک بہترین آدمی کو چن کر اور میں نے تمہارا نکاح کیا ہے. تھوڑا سا حضور نے جہیز دیا, اپنی بیٹی کو محبتوں کے ساتھ رخصت کیا. حضور نے پوچھا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے شادی کے سامان کے لیے؟ آپ نے عرض کیا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, تو ایک زرہ ہے جو جنگ میں پہنتا ہوں. فرمایا اس کو لے جاؤ بازار لے جا کے اس کو بیچو اور بیچ کر جو ہے شادی کے سامان کے لیے کچھ کرو. راستے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ملے. فرمایا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ شادی کے لیے زرہ کو بیچنے جا رہا ہوں. فرمایا علی یہ زرہ مجھے بیچ دو.
بازار کی جو قیمت ہے اس قیمت سے کئی گنا بڑھ کر قیمت ادا کی. فرمایا کہ یہ زرہ مجھے دے دو. آپ نے قیمت ادا فرمائی, زرہ لے لی, پکڑ لی, پوزیشن قبضہ لے لیا. فرمایا یہ میری ہو گئی, بالکل ہو گئی, سودا مکمل ہو گیا. فرمایا علی میں نے یہ لے تو لی ہے لیکن اس کو پہنے گا کون؟ اس کو پہننے کے لیے علی کا سینہ چاہیے. کیا بات ہے. فرمایا کہ سودا ہمارا مکمل ہو گیا اور یہ میری طرف سے آپ کو شادی کا تحفہ ہے. یہ ذرا آپ کی ہوئی. یہ محبتیں تھی صحابہ, یہ پیار تھا صحابہ کرام کا. اللہ اکبر. یہ بحمداللہ تبارک و تعالی ARYQ TV کا پلیٹ فارم ہے جو پوری دنیا کے اندر بحمداللہ تعالی صحابہ اور آل بیت اطہار کی محبتوں کا ایک اعتدال پیش کرتا ہے کہ آل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ دونوں کی محبت کو لے کر چلیں. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی بھی اعتبار سے دیکھیں, شجاعت کے اندر دیکھیں, سخاوت کے اندر دیکھیں, کسی بھی چیز کے اندر دیکھیں, آپ اول نظر آتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا, آپ تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضور نماز عصر پڑھ چکے تھے. علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسے پہنچے, حضور نے کہا علی بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے اپنا سر اقدس آپ کی گود میں رکھ دیا. سبحان اللہ, کیا خوبصورت منظر ہوگا. امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے کائنات کا سر انور مولا کائنات کی گود کے اندر ہے. گود میں رکھا, حضور آرام فرما رہے ہیں. آرام فرماتے فرماتے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے. میری نماز عصر جا رہی ہے. ایک طرف نماز جا رہی ہے, وہ بھی نماز عصر, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, جس کا سب سے زیادہ تاکید کی گئی. ایک طرف حضور آرام فرما رہے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا یہ بے ادبی محسوس ہوتی ہے. کروں تو کروں کیا, سورج ڈوب رہا ہے, جا رہی ہے نماز, حضور کو بیدار. اسی تکلیف کے اندر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور حضور کے چہرہ انور پر آنسو گرا. حضور نے فرمایا علی کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ یا رسول اللہ میری نماز عصر چلی گئی, سورج غروب ہو گیا, سورج ڈوب گیا. اللہ اکبر. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کی کہ یا مالک و مولا, یہ علی اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگے ہوئے تھے. حضور آرام فرما رہے, فرمائے یہ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگے ہوئے تھے. حضور کا ہاتھ اٹھانا تھا, اشارہ کرنا تھا. وہ جو ڈوبا ہوا سورج ہے وہ واپس لوٹ کر آتا ہے اور مولا کائنات نماز عصر ادا کرتے ہیں. لیکن آپ تو کر چکے نا. صدیق اکبر غار کے اندر اپنی جان کو مار چکے ہیں. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی عصر جو کہ سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. فرمائے یہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہمیں سبق دے کر گئے. تمہاری نمازیں, تمہارا حج, تمہارا عمرہ, تمہاری عبادات, تمہارا سب کچھ اسی وقت قبول ہوگا کہ جب تمہارے دل کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوگی. حضرات گرامی, یہ پیغام ہے, یہ پیغام ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مولا کائنات کے یوم شہادت پر کہ اگر تم مولا کائنات کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ان کی خوشی تو حضور کی خوشی کے اندر, ان کی خوشی تو حضور کی تعظیم کے اندر تھی, حضور سے محبت کے اندر تھی. آخر کے اندر میں بات کروں گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت بھی عطا فرمائی. تو کیسی شہادت عطا فرمائی؟ نماز فجر کے لیے جا رہے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ آواز دے رہے ہیں, لوگوں کو اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے آپ پر حملہ ہوتا ہے, آپ زخمی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. انسان ہے, بتقاضۂ بشریت انسان کو چوٹ لگتی ہے, تکلیف لگتی ہے. انسان پکارتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے لگ گئی, ہائے مجھے بچاؤ. لیکن مولا کائنات کی زبان پر کیا جاری و ساری ہے کہ فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب و کامران ہو گیا, علی کامیاب ہو گیا. کیسے کامیاب کہ قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا فرمائی. حضرات گرامی, یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اپنی زندگی کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں گزاریں, اپنے قدموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف اٹھائیں. ہماری زندگی, ہمارا مرنا, ہمارا جینا اسی اعتبار سے ہو کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرما برداری کریں. رب تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ان کی محبتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, واہ واہ, سبحان اللہ.
جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا، ہونٹ گر چپ رہے چہرے پہ نسب بولے گا، اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام، تو اگر اب نہیں بولے گا تو کب بولے گا، تو اگر اب نہیں بولے گا تو کب بولے گا۔ ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجیانی عائشہ بائی مرحومہ کے حق میں یہ تمام ایصال ثواب قبول فرمائے۔ بریک کے بعد